السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سڑکوں پر، راستوں میں ایک چیز اب آ کر اس ماحول میں آ کر بہت زیادہ دیکھی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے ٹھیلوں پر، چھوٹی چھوٹی ریڑھیوں پر مائک سسٹم لگا رکھا ہے۔ ایک بندہ ان کو ہکانے کے لیے ہے، اور ایک بندہ یا تو معذور ہے یا اسے زبردستی معذور بنا کر کے اس میں ڈالا ہوا ہے، اور کیسٹ چل رہی ہے یا چپ چل رہی ہے، اور اس میں چل رہا ہے کہ یہ بندہ بہت ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو، زکوٰۃ سے، صدقے سے، خیرات سے، اللہ آپ کو حج کرا، یعنی کہ اس طریقے کی یہ چیزیں آپ کو ہر محلے میں، ہر گلی میں مل جائیں گی۔ اور ایک چیز آپ نے یہ بھی نوٹ کی ہوگی کہ جتنے بھی آواز لگانے والے ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، ایک چیز یہ بھی نوٹ کی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب ان میں سے اکثر لوگوں کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو یہ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرتا پاجامہ پہن لیا، چہرے پہ داڑھی رکھ لی، سر پہ ہلکا امامہ باندھ لیا یا اونچی نیچی ٹوپی رکھ لی، اور وہ لا الہ الا اللہ، اللہ 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 تمہارا بھلا کرے، مسلمانوں کے محلے میں آواز لگاتے پھر رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے آدھار کارڈ چیک کی جاتے ہیں، ان کا بایو ڈیٹا دیکھا جاتا ہے تو وہ غیر مسلم نکلتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ اور یہ بہت ہو رہا ہے۔ لیکن مسلمان ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ان کو اپنا زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اپنا فطرہ بھی دے دیتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو معلوم ہے سوال کرنا شریعت میں کیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا موجود ہو اس کو بھیک مانگنا حرام ہے۔ اب ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں لاکھوں روپے کے مالک ہوتے ہیں یہ۔ ابھی ایک بھکاری کی کنڈلی کھولی گئی ممبئی کے اندر تو کئی کروڑ کے اس کے بنگلے نکلے، اور سونے چاندی اور کیش، یعنی کہ دولت کے انبار اس کے پاس تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صبح شام کا کھانا ہو تو اس کو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آقا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس صبح شام کا کھانا ہو اور اپنے مال کو بڑھانے کے لیے وہ بھیک مانگ رہا ہو تو وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آقا نبی علیہ السلام نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ جو بھیک مانگتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر نہ گوشت ہوگا اور نہ کھال ہوگی، پورا چہرہ اس کا گوشت سے، کھال سے بالکل خالی ہوگا، اور بتیسی اس کی دکھائی دے رہی ہوگی، پورے چہرے کی ہڈیاں اس کی دکھائی دے رہی ہوں گی۔ اور یہ اس بات کی پہچان ہوگی کہ یہ اس نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا تھا، بھیک مانگنے کو اس نے اپنا پیشہ بنایا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے بھی یہ بھکاری ہیں ان میں سے اکثر پیشہ ور ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جس کام کا کرنا گناہ ہوتا ہے اس کام پر مدد کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ایسا ہے جو پیشہ ور ہے اور اٹا گٹا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، آپ کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ یہ کما بھی سکتا ہے اور اٹا گٹا بھی ہے، اور یہ اب اس کام کو اس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اس تمام باتوں کے جاننے کے باوجود اگر آپ اس کو بھیک دے رہے ہیں تو گناہگار آپ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں ایک صاحب بھیک مانگ رہے تھے اور جھولی لٹکا رکھی تھی، روٹیاں مانگ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا کہ بھئی یہاں آؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جی میں روٹیاں مانگ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ مجھے ضرورت ہے۔ جب جھولی دیکھی اس کی تو جھولی میں روٹیاں بھری ہوئی پڑی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کی کوڑے سے مرمت بھی کی، اور جتنی بھی روٹیاں تھیں وہ اونٹوں کو ڈلوا دی کہ ان کو ڈالو اونٹوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا ہوا، خود تو گناہ کر ہی رہا ہے اور جو اس کو بھیک دے گا وہ بھی گناہ کرے گا۔ تو اب جتنے بھی یہ غیر مسلم بھیک مانگ رہے ہیں یہ ان کے دو مقصد ہیں۔ پہلی چیز تو ان کے سامنے یہ رہتی ہے کہ مسلمان بھیک بہت دیتا ہے، ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز ان کے سامنے یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کے جائیں گے تو ہمیں جلدی ملے گا۔ حالانکہ مسلمان جب بھیک دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، مسلمان صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ رہا ہے، مسلمان آنکھ بند کر کے اس کی مدد کر دیتا ہے۔
اور یہ مسلمان ہی کر سکتا ہے، باقی دنیا میں کوئی ایسا کوئی دوسرا مذہب والا نہیں کر سکتا۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور کچھ لوگوں نے اس بات کا بھی ارادہ کیا ہے جو کہ غیر مسلم ہیں، وہ ریڈیو پر لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے محلے میں برقع پہن کے بھیک مانگتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا بدنام کراؤ، کہ یار سب سے زیادہ بھیکاری مسلمان ہی بن رہے ہیں، سب سے زیادہ کنجوس، سب سے زیادہ قلاش، سب سے زیادہ فقیر مسکین کے مسلمانوں میں ہی ہو رہے ہیں سب سے زیادہ۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایسے ایسے کیس بھی سامنے آئے ہیں کہ برقع اوڑا ہوا ہے اور جب دیکھا برقع کھول کے تو مرد نکلا۔ ایسے ایسے لوگ بھی جو ہیں بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو آپ بھیک ضرور دیں، لیکن دینے سے پہلے یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ یہ اصل میں مستحق ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غیر مستحق ہے اس کو چلا جائے اور جو مستحق ہے وہ بیچارہ رہ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو جو ضرورت مند ہے وہ بیچارہ محروم ہو جائے اور ضرورت مند جو نہیں ہے وہ اپنا داؤ کھیل مار کے چلا جائے۔ تو یہ بہت لمبی ویڈیو ہونے والی تھی، میں نے آپ کو بہت ضروری پوائنٹ بتائے ہیں، بہت ضروری باتیں سمجھائی ہیں کہ اما السائل فلا تنہر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ مانگنے والے کو جھڑکو مت، لیکن مانگنے والا کون سا جس کو نہیں جھڑکنا ہو؟ کہ جس کے ظاہر سے اور جس کے مانگنے سے پتہ چل رہا ہو کہ بھئی یہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہے، ضرورت مند ہے اس لیے مانگ رہا ہے، وقتی طور پر مانگ رہا ہے، وقتی طور پر سوال کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے پیشہ بنا لیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں ہٹے گٹے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، کسانی کر سکتے ہیں، کوئی سامان بیچ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پیشہ بنا لیا بھیک مانگنے کو، تو ایسے لوگوں کو بھیک دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ان کا بھیک مانگنا جائز نہیں، ایسے ہی ان کی مدد کرنا، بھیک دینا یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اپنے ارشاد اور اپنے فرمودات کے اندر منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی طرز پر کرنا، انشاءاللہ ہمارا ہر کام سکسیس بیٹھے گا، کامیاب بیٹھے گا اور سنت کے دائرے میں ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے تعلق سے جو آپ کو سامنے میں نے ایک مدعا رکھا ہے، اس مدعے کے تعلق سے آپ حضرات کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں آپ ضرور کمنٹ کریں، اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو بھی کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا، اور چینل کو بھائی سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔